بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ساری باتیں جو ہیں وہ اس طرح کھل گئی ہیں کہ ہر بات ایک تفصیل چاہتی ہے کہ اس کا جواب دیا جائے، بات کو آگے بڑھایا جائے۔ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا بہت ممنون ہوں اس عزت کے لیے جو مجھے ملی۔ اصل میں یہ عزت افزائی نعت کی ہے، نعت ہی کے سبب سے ہم لوگ محترم ہیں آپ لوگوں کی نظروں میں۔ میں بہت ممنون ہوں آپ لوگوں نے جس محبت سے ہمیں بلایا، جس طرح سے ہمارا تعارف کروایا۔ ریاض صاحب کے بارے میں اول میں یہ کہہ دوں کہ ہمیں یہاں پہنچنے میں کوئی تاخیر ہوئی، جس کے لیے میں ایک ایک فرد سے معذرت خواہ ہوں۔ سیالکوٹ کا سفر ہی کچھ طرح ترتیب دیا گیا کہ آنے میں ذرا تاخیر ہوگی اور میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ ریاض صاحب کی رحلت جس وقت ہوئی اس کی خبر ملی، ان سے کچھ دن پہلے تک ان سے رابطہ تھا، ٹیلی فون پہ رابطہ رہتا تھا ان سے۔ اصل میں یہ ایک خوشبو کی رحلت تھی اور یہ نعت کی ایک بہت بڑی قدر کی رحلت تھی جو سیالکوٹ سے یہاں طلوع ہوئی اور ہم لوگوں کو اداس کر گئی۔ وہ ہماری مشکل دعاؤں میں 3 بات تو کم سے کم ایسے ہیں کہ میں انہوں روزانہ یاد کرتا ہوں سارا۔ وہ کہا کرتے ہیں ایک شاعر کا کہ مرنے والا بھی کہیں مجھ میں رہا کرتا تھا، کر گیا میری بھی جان کا کوئی گوشہ خالی، مرنے والا کہیں مجھ میں بھی رہا کرتا تھا۔ ریاض اصل میں عام نعت کے شاعروں سے بہت مختلف تھے، اسے بہت کم لوگوں نے سمجھا۔ لفظ جو ہیں وہ بھی جس طرح باطن کی بات کی ہے دباغ صاحب نے، لفظ بھی پردہ کر جاتے ہیں پڑھنے والوں سے، وہ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے۔ قرآن کریم ہم روز ہی پڑھتے ہیں، ہماری دادیاں نانیاں روز ہی پڑھتی ہیں، وہ اسی پہ واضح ہوتا ہے قرآن، اس کا مانیٹر لفظوں کا اس کے سامنے کھلتا ہے، جس کو وابستگی ہوتی ہے، جس کو کوئی لگن ہوتی ہے۔ ورنہ لفظ تو روز ہی ہے جو ہماری جلدیں باندھتے ہیں کتابوں کی، دیوان غالب کی اور وہ اقبال کی، ان پہ ان کا کوئی اثر نہیں کتابوں کا ہوتا۔ وہ کتابیں بناتے ہیں، لفظوں کو فرموں کو جوڑتے ہیں اور بازار میں بیچ دیتے ہیں۔ جب تک لفظ جو ہیں وہ آپ سے متعارف نہیں ہوتے، شعر کی معنویت جو ہے وہ چھپی رہتی ہے۔ اس قسم کی تقاریب اس لیے منعقد ہوتی ہیں کہ لفظوں کو بار بار پڑھا جائے، لحن کے ساتھ پڑھا جائے، دلوں میں وہ نفوذ کر جائے اور اس کا باطنی جو ہے پس منظر وہ ہم پہ کھلے اور ہم اس کے اندر جا کے دیکھ سکیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض شعر آپ نے پہلے بھی پڑھے تھے لیکن بعد میں کسی سے سنے تو اس کے کئی معنی آپ پہ ظاہر ہوئے۔ ہر ایک جذبے کا اور ہر ایک وقت کا جو ہے اس کا ابلاغ ہے، اس کا بھی ایک وقت ہوتا ہے، اور وہ وقت جو ہے وہ اخلاص کے ساتھ اس کا منتظر ہوتا ہے کہ کب آپ اس کو محبت کے ساتھ پڑھیں گے دیکھیں گے۔ ورنہ عمریں گزر جاتی ہیں، شاعروں کے اپنے بچوں پہ، ان کے والدین پہ ان کی باتیں واضح نہیں ہوتی۔ جب تک آپ اس سے مصافحہ نہیں کرتے لفظوں سے، جب تک آپ اس کے اندر نہیں اترتے۔ اور نعت کے اندر تو اس سے بھی بڑی کیفیت کہ آپ احترام کے ساتھ نعت کو دیکھیں، اس کیفیت کو اپنا ہم تجربہ بنانے کی کوشش کریں۔ یہ جتنا کام پھیلا ہوا ہے ریاض صاحب کا، ان سب کو بہت سکون کے ساتھ اثر نو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ان کی نصابی نظموں کا، نعتوں کا انتخاب ہونا چاہیے، جامعات میں ان کو شامل کیا جانا چاہیے، اس کے لیے پوری کوشش کرنی چاہیے۔ اس کی آڈیو ویڈیو الگ الگ کلپس بننے چاہیے، اس پہ مذاکرے ہونے چاہیے، اس پہ چھوٹی چھوٹی ڈسکشن ہونی چاہیے، اس میں سے چھوٹے بچوں کے لیے الگ اس میں سے نعتوں کا انتخاب کرنا چاہیے۔ اس طرح سارا گویا ایک مستقل عمل ہے کسی بھی شخص کو، کسی بھی قدر کو، کسی بھی صنف کو ترویج دینے کا۔ اگر آپ یہ جمع ہوتے ہیں، بیٹھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں تو پھر وہ عمل وہیں رک جاتا ہے، پھر وہ انتظار کرتا ہے کہ کب کوئی دوسرا بندہ آئے گا اس کام کو آگے بڑھائے گا۔ یہ جو دباغ صاحب نے باطن والی بات کی ہے یہ بڑی اہم بات ہے، سارا مسئلہ ہی باطن کا ہے۔ اگر آپ لفظوں کو لفظوں کے طور پہ لیتے ہیں تو آپ لیتے رہیں، اگر آپ اس کے باطن میں جھانکیں گے تو آپ کو بہت کچھ نظر آئے گا۔ کوئی بھی چیز ہے، غار ہرا ایک غار ہے چھوٹی سی، انگریز دیکھے گا وہ دیکھ کے چلا جائے گا، ایک مسلمان دیکھے گا اس پہ اور طرح کا اثر ہوگا، ایک بندہ پوری تاریخ کے تناظر میں دیکھے گا کہ یہاں سے اقرا کا لفظ نکلا، پوری دنیا میں پھیل گیا، اس کے ساتھ ایک تاریخ وابستہ ہوگی، اس کے ساتھ ایک ایسا کبھی نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا، تو اس کے غار ہرا پوری دنیا کائنات پہ چھائی ہوئی نظر آئے گی۔
وہ چھوٹی سی غار جو 2-3 فٹ چوڑی اور 6-7 فٹ لمبی ہے، وہ پوری کائنات. پھر آپ دیکھیں یہ جیمز ویب جو ایک امریکہ نے ایک ٹیلیسکوپ بھیجی ہے اسپیس میں، اس نے ہمیں 16-17 ارب سال پہلے کے مناظر دکھائے کہ کائنات کیا تھی. اس وقت یہ زمین نہیں تھی، کچھ گیسیں تھی، کوئی دھواں سا تھا، اس میں بھی غار حرا موجود تھی، اس میں وہ شہر بھی تھا جسے مکہ بننا تھا، جسے مدینہ بننا تھا. تو شاعر جتنا سینسٹیو ہو کے سوچے گا وہ اس تجربے کا حصہ بنتا جائے گا، وہ بہت آگے جا کے دیکھے گا اس چیز کو. ایک شعر ہے کہ جو ان کو دیکھ کے کہنی ہے نعتیں، یہ وہ کیسی ہوں گی نعتیں ہیں؟ یعنی وہ بھی تو ہے جو ان کو دیکھ کے کہیں گے. وہ نعتیں جن کو جنت پر مؤخر کر رہے ہیں، کہ ہم کہتے ہیں کہ جنت میں تو دیکھیں گے اور اللہ تعالیٰ اجازت بھی دے گا کہ جو آپ چاہتے ہیں آپ کو ملے گا، تو وہ نعتیں کیا ہوں گی؟ ہمارا شاعروں کا مسئلہ ہے کہ ہم الف سے لے کے یہ تک، یہ 45-46 لفظ ہیں، حرف جو ہیں، ان کے اندر نعت کہنے پہ مجبور ہیں، کیونکہ ہمارے پاس وہ نوری لہجہ ہی نہیں، وہ بامانی خاموشی نہیں جس کے اندر یہ کام بہت آگے جا سکتا ہے. یہ جو باطن میں جھانکنے والے بندے ہوتے ہیں وہ پھر اور طرح کی زبان میں باتیں کرتے ہیں. جھکی نگاہوں سے نالین دیکھے جاتے ہیں، وہاں زبان خاموشی کی بولی جاتی ہے، اور ریاض سی دیے جاتے ہیں پہلے لب، اور پھر ان کی تعریف میں پھر زبان کھلی جاتی ہے، پہلے نہیں کھلتی تعریف. ان درودی مراقبوں میں ریاض کھل گئی، آنکھ ہونٹ بند ہوئے، پھر وہ بات نہیں کر سکتا. پیکھا ایک شاعر تھا، کہتا کہ پیکھا بات اگم کی کہن سنن میں نہ، جو جانے تو کہے نہیں، کہے تو جانے نہ. یا جو باتیں کرتے ہو نہیں پتہ، اور جس کو وہ لگن لگ جاتی ہے پھر وہ خاموش ہو جاتا ہے، پھر وہ بات نہیں کرتا. ریاض صاحب ان دنوں میں تھے، میری جو آخری دنوں میں ان سے باتیں ہوتی تھی کہ بہت کچھ کہنا چاہتے تھے، انہیں لفظ نہیں ملتے تھے. لفظ تو یہی تھے، الف سے یہ تک. کیفیت اس کے علاوہ بھی ہے. اس کی سینٹرل کی ہے، جسے آپ کالا یا لال یا سبز رنگ کہتے ہیں، اس کی 25,000 شیڈز ہیں. سائنٹیفکلی آپ کہتے ہیں کالا رنگ تھا، نیلا رنگ تھا، سبز رنگ تھا، اور سبز رنگ کے اندر شیڈ اس طرح لفظوں کی کہیں. اب لفظ وارفتگی کی بات ہوئی اور وفور کی بات ہوئی. وارفتگی ایک ایسی کیفیت ہے جس میں بہت سے جذبہ کے مل کے ساکن ہو جاتے ہیں. وفور جو ہے وہ اندر سے نکلنے والی ایک مسلسل جو ہے ایک لگن ہے. یہ لفظوں کے اندر باریک باریک فرق ہے، ایک انٹروجیکٹیو ہے، ایک پروجیکٹیو ہے. ان کے اندر وفور زیادہ تھا. ان کے اندر جتنا وفور تھا ہمارے کسی شاعر کے، مجھے اپنے معاصر شاعروں کے نظر نہیں آتا جو ریاض صاحب کے اندر وفور تھا کہ میں زیادہ کہوں. ایک مسلسل ایک کیفیت تھی بہت کچھ ان کا کہنے کی. اور جو آدمی اس طرح کی کیفیت کی بات کرتا ہے وہ پھر لفظوں سے نکل جاتا ہے، پھر وہ ہمارے اس علاقے کا بھی نہیں رہتا، وہ کہیں سے دور نکل جاتا ہے. آپ بہت خوش قسمت ہیں کہ آپ نے ریاض کو دیکھا. آپ کے شہر کا ایک حوالہ ہے اور بہت بڑا مستقبل کا حوالہ ہے. یہ حوالہ جنت تک جانے والا ہے. وہ اتنی واردات میں آگے نکل جاتے ہیں کہ وہ دنیا انہیں پہچانتی نہیں. وہ کہتے ہیں یہ کیا فارغ بیٹھے کیا کر رہے ہیں، لیکن وہ ہمارے اندر کے لوگ نہیں ہوتے. یہ ایک ایسی ایک اویس انداز، ایک وابستگی ہوتی ہے، ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے نعت والے کی کہ نعت خواں بھی کہتے ہوئے اس کے لفظ دہراتا ہے، اس کی کیفیت نہیں دہراتا. نعت خواں اس کی کیفیت کو دہرا ہی نہیں سکتا. وہ بہت کامیاب لوگ ہیں جو ایسے لہن میں بات کرتے ہیں کہ ان کی پوری واردات ہمارے سامنے آ جاتی ہیں. تو ہم نے جدید منظرنامے میں جو ایک بہت بڑا شاعر، اور بڑے شاعر ہمیشہ پیدا ہوتے ہیں، مرتے نہیں ہیں، ہمیشہ پیدا ہوتے ہیں. تو بہت بڑا کام کیا، اب مزید کام کیا جس طرح دباغ صاحب نے کیا. اس لحاظ سے بڑے خوش قسمت تھے ریاض صاحب کہ انہیں مدثر جیسے بیٹے ملے، اور دباغ جیسے انہیں ایک وہ ملے جو ہمکار لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے بڑی نفاست کے ساتھ کام کیا، کام کروایا بھی. تو میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ ایک باقاعدہ ایک یک روزہ سیمینار جو ہے ریاض صاحب کے فن پہ آگے لے جانے کے لیے ہونا چاہیے. میں فیصل آباد میں دیار نعت ہمارے ایک ادارہ ہے، اس کی طرف سے آفر کرتا ہوں 40 50 60 لوگ جہاں بھی پاکستان سے آنا چاہیں ان کے فن کو مربوط کیا جائے. لیکن جو باتیں درسیات میں نہیں آتی باتیں رہ جاتی ہیں. ہمارے شاعروں میں اگر مجید افضل نون مناسب کا نام زندہ تو اس لیے کوئی درسیات میں ہے، آپ درسیات سے نکالیں تو ختم ہو جائیں گی. نعت کو باقاعدہ درسیات میں لانے کی کوشش کرنی چاہیے، گھروں میں بچوں کو بتانا چاہیے، اس کے اچھے انتخاب ہونے چاہیے، ریاض صاحب کے انتخاب ہونا چاہیے، اسے باقاعدہ کام کرنے کی. یہ آپ پہ قرض ہے، آپ پہ قرض ہے کہ اہل علم جو بہت کچھ لکھ کے دے گئے ان کو زندہ رکھا جائے. جیسے ہمارے بڑی کئی دفعہ یہ باتیں ہوئی، اور میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک ہی شخصیت ہمارے یہ رحمانی صاحب کی ہے، سبھی
صاحب کی ہے، گزشتہ 30-40 سال سے ایک قافلہ بنا کے چل رہے ہیں. میں نے مؤذن نعت کہتا ہوں کہ آواز دیتے ہیں، آؤ میرے ساتھ آؤ، باتیں کرو، فلاں کے کام کرو سارا. اور مؤذن کا کام اذان دینا ہے. آپ کے محلے میں چاہے 2 لوگ نماز کے لیے نکلیں چاہے 20 نکلیں، مؤذن نے اذان دینا. یہ واحد ایک ایسا ادارہ ہے جس کے بارے میں کبھی یہ نہیں ہوا کہ اس نے کوئی خرابی کی ہو. کبھی ہر جگہ کرپشن ہے، مؤذن اور امام میں نہیں ہے. اس نے 4 رکعتیں ظہر کی پڑھانی ہے، 4 ہی عصر کی. کبھی ایسا نہیں کہ کسی ملک کی کسی سطح اس میں فراڈ کر جائے، چاہے وہ اپنی مالی مشکلات ہیں، بیچارہ غریب ہو جو بھی ہو. لیکن پچھلے 1400 سالوں سے مؤذن کا اور امام کا کام اس میں کبھی کوئی ہینکی پھینکی نہیں ہوئی. اسی طرح یہ جو مؤذن نعت ہے، انہوں نے ہمیشہ جب مجھے فون کیا، یار یہ کام کریں، اس کام پہ کرنے کی ضرورت ہے، یہ کرنا چاہیے سارا. اب کراچی میں کانفرنس ہو رہی ہے، وہ ہم کروا رہے ہیں. اس کی نعت کے جو اس کے مطلب ہے کہ کیسے کورسز بننے چاہیے. پشاور میں تھا، یونیورسٹی میں ہم نے نعت کو اس کا حصہ بنایا تھا. ہمارے یہ اطفال کی نعت پہ یہ کام کر رہے ہیں، اپنا یہ جو ہے طاہر صاحب کر رہے ہیں. آپ دیکھیں چھوٹے بچے نعتیں پڑھتے ہیں کہ میں گناہ گار ہوں، میں بڑا یہ ہوں. اب بچے کے پاس وہ کیفیت ہی نہیں ہے. ایک 4 سال کا بچہ یا 5 سال کا معصوم بچہ، فرشتوں سے بڑھ کر معصوم ہے، اس کے لیے اس سطح کی نعتیں ہونی چاہیے تاکہ اس کیفیت کے اندر حضور کی محبت کو بیان کیا جائے. باقی محبت کی انتہا جو ہے وہ غیر محبت والے سمجھ نہیں سکتے. محبت کی انتہا کو غیر محبت والے سمجھ نہیں سکتے. لیلا کو لیلا کی ماں بھی نہیں سمجھ سکتی کہ اس نے کیا فتنے پیدا کرنے تھا. یہ میں ظاہری بات کر رہا ہوں، اور روحانی بات تو بہت بڑی بات ہوتی ہے. وہ پھر بلال کو کہاں سے لے کے آتی ہے، سلمان فارسی کو کہاں سے لے کے، وہ دنیا ایک عجیب بن جاتی ہے. ایک صاحب تھے، وہ مسجد نبوی کے باہر گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھا کرتے تھے. بڑا سوچا کہ جب آتے یہاں بیٹھے ہوتے ہیں تو ان سے پوچھا کہ آپ یہیں بیٹھے ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں میں یہاں دھوپ کے سائے آنے سے پہلے بیٹھ جاتا ہوں، اور جب یہ میرے سر سے نکل جاتا ہے سایہ پھر میں اٹھتا ہوں تاکہ اس کی بے حرمتی نہ ہو سائے کی. لیکن میں گنبد خضرا کے سائے کے اوپر بھی قدم نہیں رکھنا چاہتا. مجھے پتہ یہاں آنا میں آ کے پہلے بیٹھ جاتا ہوں، 1-2 گھنٹے بیٹھتا ہوں، یا میرے سر سے سرک جاتی ہے اس کے بعد میں چلتا ہوں کہ کیوں نہ. اب یہ محبت کے ایسے جذبے ہیں کہ جس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. بے شمار باتیں مدینہ کے حوالے سے ہیں. ہر شخص جو ہوتا ہے بے شمار چیزیں دیکھی ہوں گی، وہاں اٹھنا بیٹھنا، وہاں کے جو ہے پانی، وہاں کا جو ہے اس مٹی سے ہمارا کیا رشتہ ہے، اسے غیر مذہب والا کون سمجھ سکتا ہے. ان چیزوں سے ہمارا کیا رشتہ ہے، آپ کے اصحاب سے، آپ کی آل کے ساتھ، آپ کی باتوں کے ساتھ، آپ کی فرمودات کے ساتھ. تو نعت ان تمام چیزوں کو لے کے چلتی ہے. اور اگر آپ موضوع اور مطالعہ کریں ریاض صاحب کی نعتوں کا تو اس میں سینکڑوں موضوع آپ کو نکلیں گے. اس شہر سے محبت کے سینکڑوں جذبے نکلیں گے آپ کے، جس میں مسجد حضرت موجود ہے، جس میں گنبد خضرا ہے، جس میں باقی تمام چیزیں موجود ہیں. میرے خیال میں 300-400 سے زیادہ بڑے اہم موضوعات ان کی تمام کتابوں میں نکلیں گے. تو ان کے موضوع اور مطالعے کی ضرورت ہے. پھر ان کے بہت ان کے جو انہوں نے مختلف قسم کی جو تراکیب نکالی ہیں ان کی ضرورت ہے. اور اصل میں ریاض پہ کام کرنا، پوری نعت پہ کام کرنا، اس مؤثر نعت پہ ان کی وابستگی 10-12-20 سال کی پوری جڑی ہوئی نعت کے ساتھ ہے. وہ ظاہری نہیں ہے، وہ کوئی بندہ اس وابستگی کو خرید نہیں سکتا. سارا بڑی لگن ہے. غزل کو چھوڑ کے وہ یثرب غزل سے مطلب ہے وہ مدینہ نعت کی طرف آئے، اور بڑی شاندار انہوں نے نعت کے ایسے انہیں مقام دیے، بہت زیادہ دیے سر. تو مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ لوگوں نے ایک اہم کیا، ہمارے بھائی کو ہم سے ایک ملاقات کا ایک ذریعہ بنایا. اگر آپ بیٹھنا چاہیں تو میں اس پہ 1 گھنٹہ بات کر سکتا ہوں ان کے ایک پہلو پہ. اب یہ آپ کا ہے کہ آپ کس طرح باتیں سنیں گے، لیکن میں پھر بھی کہتا ہوں کہ جب تک باطن کے ساتھ نہیں دیکھتے چیزوں کو، چیزیں کبھی آپ پہ واضح نہیں ہوں گی. اور لفظ جو ہیں الف سے یہ تک، جس میں ہماری گالیاں ہیں، جس میں ہمارا کاروبار ہے، جس میں ہماری کرپشن کی ساری باتیں، اسی کے اندر نعت ہے. لیکن نعت اپنے حوالے سے جب تک آپ اس کو اندر سے نہیں چاہیں گے، نعت کبھی آپ پہ واضح نہیں ہوگی. آپ پرانی نعتیں یہ جو ہمارے کہ نعت خانوں کو جس طرح نعت آزما رہی ہے آج کل، اس میں شہرت کے اور دولت کے جلوے دکھلا کر جو ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے. کسی صاحب نے کہا کہ ان کی ملاقات خواب میں ہوئی کہ حضور آج کل نعت بڑی ہو رہی ہے، آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو جس بندے کو چاہیے اس کو مل جاتا ہے. جو شہرت کے لیے کرتے ہیں اسے شہرت مل جاتی ہے، جو پیسے کے لیے اسے پیسے مل جاتی ہے. اور جو خاموش اپنی تنہائی میں، اپنی خلوت میں معتکف ہو کے، بظاہر وہ اپنے گھر میں کر رہے ہیں ثنا پیرائی، لیکن وہ ریاض الجنہ میں بیٹھے کر رہے ہوتے ہیں، ان کا ثواب کہیں اور ہی ہے.
سورہ زلزال میں ہے کہ اللہ تعالیٰ شر کا اور جو خیر کا ایک بھی ذرہ جو ہے وہ ضائع نہیں کرتا، لکھا جاتا ہے۔ تو یہ کہتے کہ آپ راتوں کو جاگے لکھیں تو اللہ تعالیٰ نہ دیکھے انہیں؟ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ میرے محبوب کے لیے لکھ رہا ہے، اور مجھے یہ پتہ ہے کہ اس کے پاس لفظ بھی پورے نہیں ہیں، اس کے پاس حرف بھی پورے نہیں ہیں۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ جو سوچے ہیں ہم اپنی مرضی سے نہیں سوچ سکتے۔ وی کین ڈو واٹ وی تھنک بٹ وی کی ناٹ تھنک واٹ یو تھنک۔ آپ اپنی مرضی سے ایک لائن بھی نہیں سوچ سکتے۔ اگر آپ سوچے تو ہر بندہ غالب، بیدل اور اقبال بن جائے نا۔ اللہ تعالیٰ یہ عطا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عطا کرتا ہے جو اس لگن میں رہتے ہیں۔ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ ہدایت اسی کو ملتی ہے جو طلب کرتا ہے، باقی کافر کو روٹی بھی ملے گی، جہاز بھی ملے گا، بہت کچھ ملے گا، ہدایت اسی کو ملے گی۔ اللہ کہتا ہے کہ جو طلب کرتا ہے۔ جب آپ سچے طالب ہوتے ہیں تو اس میں بہت ساری برکتیں، بہت ساری چیزیں ہم پہ کھلتی ہیں۔ یہ نعت خواں جو جس شہروں میں رہتے ہیں چھوٹے چھوٹے، ان کی خدمت کیا کریں، ان کو پاس بٹھایا کریں، ان کی شرارتوں کو اور چھوٹی موٹی خرابیوں کو بھی برداشت کر لیا کریں۔ ایک جگہ سیاستدانوں میں کہہ رہا تھا کہ امیر خسرو سے لے کے اب تک جتنے بھی شاعر ہیں نا، انہوں نے کبھی مل کے بھی کوئی 1,00,000 روپے کا فراڈ نہیں کیا ہوگا۔ یہاں ایک ایک سیاسی بندے کے پیچھے اربوں کا فراڈ ہے سارا۔ کیا غالب نے 10 روپے کسی لے لیے ہوں گے، غالب نے کسی نعت خانے بچانے 4 نعتیں پڑھ کے پیسے کما لیے ہوں گے۔ دیز آر ٹو بی فار گیون، قابل معافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نعت کا معیار بلند کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیمینار، ریاض صاحب کم سے کم ایک سیمینار چاہتے ہیں جس کی 2-4 نشستیں ہوں، جس میں مقالے پڑھے جائیں، ان کا کام بھی پڑھا جائے، اور اس کی الگ نشست بے شک نعت خانوں کے لیے ہو۔ یہ نعت خان بھی بہت سارا وقت لے لیتے ہیں اور ہم اپنی بات نہیں پوری کر سکتے، تو ایسی نشست ہو جس میں ایک طرف نعت خانوں کو پڑھا جائے، سنا جائے، اور ایک میں اکیڈمک لیول پہ کہ نعت ریاض سے پہلے کیا تھی، نعت کے زمانے میں کیسے ہوئی، اور نعت کے بعد کیسی ہوگی۔ نہ ان کے اندر وطن کی محبت تھی، ان کی نعتوں کے اندر انسان دوستی تھی، امت کا دکھ تھا، اور بہت بڑی شہرت طلبی ان کے اندر نہیں تھی، بڑے پکے تھے، اور ہمیں ایک ایسا معیار دے گئے ہیں کہ ان کے لیے دل سے دعا نکلتی ہے۔ میں مدثر صاحب کے لیے اور دباغ صاحب کے لیے بہت ہی ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جس طرح آپ نے شرافت اور شائستگی کے ساتھ ساری اس کو نبھایا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ آپ سامعین نے جس محبت کے ساتھ سنا، اللہ تعالیٰ سب کو اس کا اجر دے۔ آپ نے ہم سے محبت کی، نعت سے محبت کی، اپنے شہر کے اس فرزند سے محبت کی جو اقبال کی طرح شہر کی شناخت بنے گا نعت کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت دے۔ میں چند شعر لکھے تھے وہ میں سناتا ہوں، اس میں ختم کرتا ہوں بات کہ نعت کی نسبت سے پیغام محبت کے لیے، نعت کی نسبت سے پیغام محبت کے لیے تجھ سے میں آیا ہوں اظہار عقیدت کے لیے، اور نعت میں تھی صحیح تیری کامیاب و کامگار، تیرا ایک ایک لفظ تھا حضرت کی مدت کے لیے، ہوں گے اس سے حشر تک سب اہل مدت فیض یاب، تو نے جو لکھا پیغمبر کی محدت کے لیے، مستقل تھا منفرد تھا تیرے جذبے کا وفور، آپ کی اصحاب کی اور آل و عطرت کے لیے، اسوائے خیر البشر تھا تیری نعتوں میں عیاں، تجھ کو فطرت نے چنا تھا شرح سیرت کے لیے، تاب دی تو نے ہماری شعر گوئی کو بہت، کام تیرا ہے ہم ایسوں کی قیادت کے لیے، غائبانہ دیکھتا ہوں میں تجھے ہر سمت میں، تیرے شہر آیا ہوں میں تیری زیارت کے لیے، اور لے کے نم آنکھوں میں حاضر ہوں تیری دہلیز پر، ایک ویس انداز ایک دیرینہ نسبت کے لیے، نعت گو سب آپ کو کرتے ہیں یاد اخلاص سے، میرے ہم مدت حصول خیر و برکت کے لیے، اور اس کو جنت میں ملے ہمسائیگی سرکار کی، اس کو جنت میں ملے ہمسائیگی سرکار کی، ہوں دعا گو میں ریاض نعت فطرت کے لیے۔